بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارا اسلام میں تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مرغی کا پوٹا کھانا جائز ہے یا نہیں، اس لیے ویڈیو کو آخر تک لازماً دیکھیے گا۔ پیارے دوستوں، میری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج کا جو موضوع آپ کے لیے اس ویڈیو میں بیان کیا جائے گا وہ بہت اہم ہے اور ہر مسلمان کے لیے اس بات کا جاننا ضروری ہے، کیونکہ یہ مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو ہماری روزمرہ زندگی سے متعلق ہے۔ یاد رہے کہ مرغی کا گوشت تو ہر کوئی کھاتا ہے اور ہمارے گھروں میں مرغی کا گوشت عموماً استعمال کیا جاتا ہے، اور یاد رہے کہ جب بھی گھر میں گوشت لایا جاتا ہے تو اس گوشت کے ساتھ مرغی کا پوٹا بھی موجود ہوتا ہے۔ پوٹا مختلف زبانوں میں مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے، لیکن اس کا مشہور نام پوٹا ہی ہے، اور پوٹا کلیجی کے نام سے ہوٹلوں میں ڈش میں بھی تیار کیا جاتا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، پوٹے کو بعض لوگ شوق سے کھاتے ہیں، لیکن بعض لوگ اس کے بارے میں شک میں مبتلا رہتے ہیں اور سوال یہ کرتے ہیں کہ پوٹا کھانا چاہیے یا نہیں۔ تو یاد رہے کہ ہر وہ چیز جس کے بارے میں ذہن میں شائبہ ہو، اس کو کھانے سے پہلے اس شک اور شائبے کو دور کر لینا چاہیے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس مسئلے کا صحیح جواب بتائیں گے کہ اس مسئلے کا صحیح جواب کیا ہے، لہٰذا آپ نے ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا اور ویڈیو کو آپ نے آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ پیارے بھائی، ہم بات کر رہے تھے پوٹے کی، تو یاد رہے کہ کچھ لوگ پوٹے کو نہ کھانے کی جو وجہ بتاتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ پوٹا بھی اوجڑی کی طرح ہے، اوجڑی میں بھی گندگی ہوتی ہے اور پوٹے میں بھی گندگی ہوتی ہے، اور اسی بات کے پیش نظر یہ لوگ پوٹا نہیں کھاتے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ آیا پوٹا بھی اسی حکم میں آتا ہے جس حکم میں اوجڑی آتی ہے، یا اس کے بارے میں الگ احکام ہے؟ تو پیارے سامعین، ہم آپ کو اس بارے میں تفصیل سے بتائیں گے، لیکن پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اوجڑی کے بارے میں کیا احکامات ہیں۔ یاد رہے کہ اکثر لوگ اوجڑی بہت شوق سے کھاتے ہیں، بعض لوگ تو آنتے بھی کھا جاتے ہیں، تو ایسے لوگ غور سے سن لیجئے۔ جانوروں کے ساتھ مکروہ چیزوں والی حدیث کی تشریح میں فقہا حضرات اظہار فرماتے ہیں کہ مثانہ پیشاب ٹھہرنے کی جگہ ہے اور اوجڑی پاخانہ یعنی غلاظت کی جگہ ہے۔ پیشاب نجاست خفیفہ ہے اور پاخانہ نجاست غلیظہ ہے، لہٰذا جس طرح مثانہ مکروہ تحریمی ہے، اسی طرح اوجڑی آنتے بھی مکروہ تحریمی ہے، بحوالہ فتاوی رضویہ۔ تو بھائیوں، معلوم ہوا کہ اوجڑی کا حکم بھی مکروہ تحریمی کے زمرے میں آتا ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس سے اجتناب کیا جائے۔ البتہ دیگر فقہا کے نزدیک اوجڑی صرف طبعی کراہت کی وجہ سے مکروہ ہے، یعنی کراہت کے ساتھ جائز ہے۔ رہی بات یہ کہ مکروہ تحریمی کیا چیز ہے اور اس کا درجہ کیا ہے، تو اس پر بھی ہم بات کریں گے، لیکن پہلے بات کرتے ہیں پوٹے کی۔ تو میری بہنیں اور میرے بھائیوں، غور سے سن لیں کہ پوٹا کھانا جائز ہے، اور جہاں تک بات ہے کہ پوٹے میں بھی گندگی ہوتی ہے اور اوجڑی میں بھی گندگی ہوتی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ پوٹے کے اندر ایک جھلی ہوتی ہے جس کو اتار لیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ پوٹا کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ اور جہاں تک بات ہے اوجڑی کی، تو اوجڑی اور نجاست کے درمیان کوئی پردہ نہیں، اس لیے اس کو کھانے میں قباحت بتائی گئی ہے اور اس کے کھانے کو مکروہ تحریمی بھی کہا گیا ہے۔ پیارے بھائیوں، یہاں اس بات کا سمجھنا بھی ضروری ہے کہ مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی میں کیا فرق ہے، اور ہر مسلمان کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، تاکہ وہ اپنے آپ کو حرام کاموں اور حرام چیزوں سے بچا سکے، اور جہاں حرام سے بچنے کی ضرورت ہے وہیں پر مسلمانوں کو مکروہات سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ یاد رہے کہ حلال اور حرام چیزوں کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: وہ رسول ستھری چیزوں کے لیے حلال فرماتے اور گندی چیزیں ان پر حرام کرتے ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 157۔ دوستو، اس آیت کا موضوع واضح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی چیزیں جو خباثت میں آتی ہیں ان کو حرام قرار دیا ہے، اس لیے چاہیے کہ پاکیزہ اور حلال چیزیں کھائی جائیں، اور جو چیزیں جو کہ خبیث ہیں ان کو حرام کہا گیا ہے یا پھر مکروہ کہا گیا ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمیں ان چیزوں کو کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یاد رہے کہ جس مسلمان کے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ بھی چلا گیا تو اس کی 40
दिन की इबादत कबूल नहीं होती। इसलिए हर मुसलमान के लिए जरूरी है कि वो हर ऐसी चीज के बारे में इस्लामी तालीमात की रोशनी में तसल्ली कर ले जिस चीज को खाने में उसके दिलो दिमाग में कोई खटका हो। तो याद रहे कि कपूरे और ओजड़ी भी ऐसी चीजों में शामिल है जिसको खाने में लोग न सिर्फ कराहत महसूस करते हैं बल्कि उनके जहन उनको खाने में क्लियर नहीं होते। इसलिए उनके शकूक को खत्म करने की जरूरत है। वाज़े रहे कि मकरूह नापसंदीदा को कहते हैं और तहरीमी का मतलब है जो हराम के करीब हो। मकरूह तहरीमी शरन वो नापसंदीदा काम है जो हराम के करीब हो और उसको करने वाला अल्लाह और उसके रसूल के गुस्से और नाराजगी का मुस्तहिक होता है। याद रहे कि मकरूह तहरीमी अगरचे हुक्म के एतबार से हराम से कम दर्जा रखता है लेकिन मकरूह तंजीही के मुकाबले में हराम से ज्यादा करीब है। नीज इसका हुक्म बयान करते हुए इसे नाजायज भी ताबीर किया जाता है। इसलिए चाहिए कि जो चीजें मकरूह तहरीमी के दर्जे में आती हैं उससे इज्तनाब किया जाए। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, यहाँ आपको उन 7 चीजों के बारे में बताते हैं जो अगरचे हलाल जानवरों में मौजूद होती हैं लेकिन वो मकरूह तहरीमी हैं। वो 7 चीजें ये हैं। नंबर 1 बहता हुआ खून, नंबर 2 गुदूद, नंबर 3 मसाना, नंबर 4 पित्ता, नंबर 5 नर की पेशाबगाह, नंबर 6 मादा की पेशाबगाह और नंबर 7 कपूरे। दोस्तों, जहां तक बात है बहते हुए खून की तो इसका हराम होना तो कुरान करीम से साबित है और बकी आशिया तबीयतन खबीस हैं। इसलिए विहरम अलैहम अल खबाइस के उमूम में ये भी दाखिल है। नीस एक हदीस शरीफ में है कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन 7 चीजों को नापसंद फरमाते थे। दोस्तों, याद रहे कि कुरान पाक की सूरह एराफ आयत नंबर 157 में वाज़े इरशाद बारी ताला है कि वो रसूल सुथरी चीजों के लिए हलाल फरमाते और गंदी चीजें उन पर हराम करते हैं। और इस आयत की तफसीर में ये हदीस बयान हुई है कि मुजाहिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी की ये अज्जा मकरूह करार दी हैं। मुजाहिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी की ये अज्जा मकरूह करार दिए। आलाए तनासुल, खसिये, अगली पेशाबगाह, घुटली, पित्ता, मसाना और खून। कराहत से मुराद कराहत तहरीमा है। दलील यह है कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खून के साथ बाकी 6 चीजें भी जमा फरमाई और बहता खून तो हराम है, लिहाजा ये भी हराम है। दोस्तों, इस हवाले से इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह से मरवी है कि खून हराम है और मैं 6 चीजों को मकरूह समझता हूँ। यानी आपने बहते खून पर हराम का नाम बोला और बाकी 6 को मकरूह कहा। इसलिए हराम मतलब वो है जिसकी हरामत हराम होना दलील कतई से साबित हो और बहते खून का हराम होना तो दलील कतई से साबित है। आखिर में बात करते हैं कपूरे के हवाले से। तो भाइयों, गौर से सुन लीजिए कि फुकाहा के नजदीक कपूरे खाना जायज नहीं है क्योंकि शरई नुसूस में हैवानात के जिन 7 आज़ा के खाने से मना किया गया है उनमें कपूरे भी शामिल है। इस ममानियत को बाज अहले इल्म हराम से ताबीर करते हैं और बाज मकरूह तहरीमी से। फुकाहा अहनाफ ने मकरूह तहरीमी लिखा है और उसूली लिहाज से मकरूह तहरीमी कहना भी दुरुस्त है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।